آپ کو قریب ہونے سے منع کیا، ہم کبھی نہیں جائیں گے، قیامت تک نہیں جائیں گے وہاں، یہ لیجئے کھائیے۔ اب بڑے میاں ہوم منسٹر کے ضد کے سامنے تو نتمستک ہو جاتے ہیں نا، اچھا لائیے میڈم آپ کا ضد ہے تو لیجئے کھا لیے۔ کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا منع نہیں کیا تھا، ارے کھانا تو دور کی بات، تم کو قریب جانے سے منع کیا تھا، گھور ظلم کر لیا ہے تم نے، فتکونا من الظالمین، ظالم ہو گئے تم، ظلم زیادتی کی ہے، دونوں کے دونوں گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، جاؤ نکلو باہر۔ اوم اور ہویاوتی وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا ہوئے پردان نگر کے گارڈن میں انہیں رکھا گیا، تبھی وہاں پر سانپ کی شکل میں کلی آیا، اور ان کلی کے ذریعے، کلی مطلب شیطان، ان کے ذریعے سے اوم اور ہویاوتی کو ٹھگ لیا گیا، پردان نگر سے دونوں کو باہر کیا گیا۔ سیم یہی میٹر ہے، پیٹرن ہے جو قرآن میں ہے، صرف الفاظ بدلے ہیں۔ تو اب ان کو نکالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو کہا گیٹ آؤٹ، جائیے نکلیے یہاں سے، برہنہ ہو گئے، جنت کے لباس اتار دیے گئے، ہے کہ نہیں ہے لباس جنت، لباس وہاں پر بھی ہے، اور لباس کرناٹکا کی مسکان کے سر پر بھی ہے، اور سماج کی تمام مسلمان بیٹیوں کے سر پر بھی ہے۔ اور سنو، یاد رکھو، یہ لباس it is not a culture, it is a sign of modesty، یہ امن اور شانتی کا ایک پرتیک ہے اس دھرتی پر۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قرآن کہتا ہے اے آدم کی اولاد، صرف قرآن میں مسلمان نہیں ہے، اس آیت میں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے ہندوؤں، اے مسلمانوں، اے کرسچنوں، اے جینزوں، اے بدھسٹوں، اے کنفیوشنزم کے ماننے والے، اے گوتم بدھ سدھارتھ کے ماننے والے، اے مہاویر جین سوامی کو ماننے والے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، میں نے تمہارے لیے لباس کو پیدا کیا، کیوں؟ یواری سوآتکم وریشا، تمہارے کو چھپانے کے لیے، تمہاری شرمگاہ کو ڈھانکنے کے لیے ہم نے لباس کو پیدا کیا ہے، لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، اور یہ تقوی کا بھی لباس ہو سکتا ہے، تقوی کا بھی لباس یہی ہے کہ تم پورے سر سے لے کر پیر تک اپنے باڈی کو کور کرو، اپنے جسم کو کھول کر کے مت جاؤ، دیٹ از اے بیسٹ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے قرآن، لیکن پوری دنیا کے انسانیت کے لیے ایک لباس کا تذکرہ یہاں پر کیا جاتا ہے۔ بہرکیف اما حوا کے کہنے پر حضرت آدم نے کھایا، باہر کر دیے گئے، حضرت آدم کہاں اتارے گئے؟ حضرت آدم سری لنکا کے پہاڑی پر اتارے گئے، اور اما حوا کو اتار دیا وہاں پر، وہاں مکہ المکرمہ میں۔ اب یہ بچھڑ گئے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل پریشان ہونے لگے کہ میں اپنے اللہ کی کیسی عبادت کروں گا، وہ فرشتے کہاں نظر آ رہے ہیں، وہ خوشنما منظر نہیں ہے، چونکہ جنت سے دنیا میں آئے تھے، اس دنیا کو بسانا مقصود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، پیدل چل کر جاؤ، کہاں؟ عرب جاؤ، وہاں پر شہر مکہ میں کعبۃ اللہ کو بناؤ، میرے گھر کو بناؤ۔ حضرت جبرائیل اور یہ آدم علیہ السلام دونوں مل کر کعبۃ اللہ کو بناتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے۔ تو وہیں پر ڈھونڈ رہے تھے کن کو؟ ہوم منسٹر کو، میڈم بچھڑ گئی تھی، وہ دوسرے پہاڑی پر، یہ دوسرے ملک میں اتارے گئے۔ تو جیسے ہی ایک میدان میں نظر آیا، مزدلفہ، میدان عرفات، اس میدان میں اما حوا وہاں، یہاں آدم علیہ السلام دیکھ کر ایک دوسرے کو پہچان گئے، ارے یہ تو ہماری میڈم ہے، یہ تو محترمہ ہے۔ تو قریب ہوئے، جس میدان میں قریب ہوئے اس میدان کو مزدلفہ کہا جاتا ہے، مزدلفتن کا مطلب قریب ہونا، اور عرفات کا مطلب تعارف، پہچاننا، ایک دوسرے کو پہچان کر قریب ہوئے، اور وہاں سے مل کر پھر اس دھرتی کے اندر، اس دھرتی پر لوگ بسے، ان سے جنریشن پیدا ہوا، پھر لوگوں کی آبادی اس دنیا کے اندر بڑھتی گئی۔ اس کے بعد پھر ایک لمبی چوڑی کہانی، لیکن یاد رکھو دنیا والوں، ہماری ماں اور بہنوں، عورت یقیناً اگر ٹھان لے
बड़े बड़े तुर्रम खा को, बड़े बड़े सूरमाओं को वो लोहे के चना चबाने पर मजबूर कर देती है। यही खदीजत, यही हजरत ये अम्मा हव्वा थी, हमारी माँ, हम सब की दादी, पूरी इंसानियत, पूरी औरतों की मंबा और मखरज वहीं से निकाली गई है। सबसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में इन्होंने शैतान का साथ दिया तो जन्नत से निकाल दिए गए। हमारी माँ और बहनों, आप शरीयत का साथ दोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत आपके साथ होगी, अल्लाह तबारक व तआला की रहम व करम आपके साथ होगा। नारे तकबीर। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद अब बहुत से लोग औरत को क्या करने लगे, औरत के बारे में गलत ख्यालात, गलत, अरे ये औरत तो शैतान की रूह से पैदा होते। कौन लोग बोलते हैं? ये यहूदी लोग बोलते हैं। चाइना में बोलते हैं कि ये औरत तो यूज एंड थ्रो, ये तो सिर्फ इस्तेमाल की चीज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में औरत को मात्र जब पैदा होती बच्ची, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब बच्ची पैदा होती थी तो उस बच्ची की पैदाइश की वजह से उसके बाप को जब खबर पहुंचती थी तो बाप के शक्ल में 12 बज जाते थे, बाप के शक्ल में मायूसी छा जाती थी कि बेटी पैदा हुई है, घर में मनहूसियत नहीं। याद रखे दुनिया वालों, अगर घर के अंदर बेटी या घर के अंदर माँ, बहन या घर के अंदर कोई औरत है तो उस घर के अंदर रहमत होती है, उस घर के अंदर उनका सम्मान होता है और होना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है तो इसका मतलब वो जालिम है, वो पापी है, वो मुजरिम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, एक सहाबी आकर बोलते हैं कि अल्लाह के नबी, मैंने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मैंने पाप किया है, जरा बताइए उसका इलाज क्या, उस पाप से मैं कैसे अपने आप को बचाऊं। उन्होंने कहा कि क्या गुनाह किया? कहा कि मेरी एक बेटी थी, जन्म हुआ, माँ ने छुपा करके रखा उसको। जब वो बेटी बड़ी हो गई तो उस माँ ने सोचा बेटी बड़ी हो गई है, अब इसको बाप कत्ल नहीं करेगा, जमीन में दफन नहीं करेगा। दुनिया वालों, बेटियों को सम्मान देने की बात करते हो, तुम्हारे पास कोई प्रैक्टिकल में है ऐसा सबूत जिससे ये साबित हो सके कि जैसी जुबान में तुम बेटियों के लिए इज्जत की बात करते हो, यकीनन प्रैक्टिकली एतबार से भी तुमने कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसे बेटी को इज्जत दी जा सके? नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। ज़माने जाहिलियत में बेटी को जिंदा दफन कर देते थे, जिंदा 5 मन मट्टी डाल देते थे उनको। आज जैसे स्कैन कराते, अल्ट्रासाउंड कराकर पता चलता है कि पेट में क्या है, जिन्स में बेटी है कि बेटा है, बेटा है तो रखो, बेटी है तो अबॉर्शन कराओ। पिछले रिकॉर्ड में 1 करोड़ 12 लाख बेटियों का अबॉर्शन कराया गया है हमारे मुल्क भारत के अंदर, जो कि नाजायज और हराम। इनकी रक्षा की बात क्यों नहीं करते? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ फिर क्या हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तफसील से बताओ। वो सहाबी रोने लगे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी नहीं बता सकता। बेटी जवान हो चुकी थी, ज्यादा बड़ी नहीं, जवानी की तरफ जा रही थी, समझदार हो चुकी थी। और मेरी बीवी ने, उसकी माँ ने कहा, अल्लाह, ये प्यारे सहाबी, ये लीजिए आपकी बेटी का, इसको कहाँ छुपा के रखा था? कहा कि इसको मैंने छुपा के रखा था ताकि आप बचपन में इसको जिंदा दफन ना करें। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन तब फिर वही दुश्मनी, वही अदावत, वही पुराने तौर तरीके उनके दिल में, ज़माने जाहिलियत के वार। इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा, जब औरत की खबर दी जाती थी बच्ची की, ज़ल्ल वजहुहु, चेहरे में मायूसी, मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, अंदर अंदर घुटते थे कि बेटी हो गई, अब इसको जहेज देना होगा, अब इसके लिए कोई लड़का ढूंढना होगा, दूसरे के हाथ में इसके हाथ को देना होगा। मेरे भाइयों, ये चीजें आती थी जहन में। यतवारा मिनल कौली मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, क्या इसको रखें इस बेटी को,
یا لوگوں کو بتائیں یا اس کو زندہ دفن کر دیں، یہ سوچتے تھے۔ محمد الرسول اللہ آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے جو لوگوں کی جو تربیت کی ہے کہ بیٹی کو مت مارو، اگر تمہارے گھر میں 2 بیٹی ہے یا تمہارے گھر میں 2 بہن ہے یا 3 بیٹی 3 بہن ہے، اگر 1 بیٹی یا 1 بہن ہے، اگر 1 بیٹی ہے یا 1 بہن ہے، اس کی صحیح تم نے پرورش کی ہے تو کل قیامت میں تم میرے ساتھ ایسے کھڑے ہوگے۔ ہے کوئی مائے کا لال اتنی بڑی بشارت دینے والا؟ ہمارے نبی نے دیا عورت کے ریسپیکٹ میں۔ بولنے سے نہیں ہوگا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ نعرہ لگتا ہے، اس کے باوجود بھی ہاتھرس میں وہ SC/ST کی بیٹی، وہ دلت سماج کی بیٹی بہن منیشا کی عزت لوٹی جاتی ہے، اور پھر پیٹرول ڈال کر رات کو 2 بجے جلاتے ہو لال بھجکر صاحب۔ شرم نہیں آتی آپ کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ ہم بھارت کے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ خدا را ایک کام کیجئے، اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ ہاتھرس جیسا واقعہ دوبارہ نہ ہو ہمارے اس بھارت میں، تو کچھ مت کیجئے۔ قرآن کا فرمان الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، قرآن کے اس فرمان کو نافذ کر دیجئے۔ کیوں کر دیجئے؟ کیونکہ ریپسٹ کو سزائے موت ہے، عمر قید کی سزا ہے، لیکن ریپسٹوں کو بچایا کیسے جائے؟ آپ کے ہمارے بھارت کے سمویدھان میں نہیں ہے، ہندو بھائیوں کے گرنتھوں میں نہیں ہے، ہندو اور بھی دوسرے کلچر کے لوگ، دوسرے دھرم کے لوگ، کرسچنوں کی کتاب میں نہیں ہے کہ عزت زنا سے کیسے بچا جائے، جین کے دھرم میں نہیں ہے، بودھ کے دھرم میں نہیں ہے۔ وہ گوتم بدھ سدھارتھ جو 30 سال تک بیابان جنگل میں جا کر رہے، لیکن وہ بیٹیوں کو کیسے بچایا جائے، سماج کو عزت کیسے دی جائے، نوجوانوں کو ان کے دلوں میں بیٹیوں کی عزت کیسے پیدا کی جائے، وہ نہیں بتا پائے۔ اگر ان تمام چیزوں کا اگر نوارن کہیں پر ہے، کہیں پر ان تمام سمسیا کا سمادھان ہے تو قرآن پر۔ اس لیے میں کہتا کہ آپ اسلامک شریعت کو نہیں، آپ صرف زنا کے اوپر جو سزا دی جائے قرآن کریم کے اس سزا اور اس قانون کو امپلیمنٹ کیجیے۔ اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 1 سال کے اندر اگر زنا 100% میں ہو رہا ہے تو زنا کے واردات گھٹ کر 5% میں آ جائیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی سماج کا بیٹا، اگر کوئی سماج کا غیر شادی شدہ لڑکا زنا کرتا ہے، یا شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے، یا عورت، الزانیۃ والزانی، دونوں زنا کرنے والے مرد اور زانیہ عورت، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، اتنے خطرناک سزا دی گئی کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے جوان لڑکا سماج کا، تو اس کو محلے کے سامنے میں یہیں پر پنڈال کے نیچے ان کے بدن پر 100 کوڑے لگنے چاہیے۔ جب 100 کوڑے لگے گا اس کی کھال بدن سے ادھر جائے گی، ہمت نہیں ہوگی دیکھنے والے اور لوگوں کو جمع کر کے، نوجوانوں کو جمع کر کے اس کو سزا دی جائے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو اور دوسروں کے لیے پیغام ہو کہ اگر تم نے کسی بیٹی کی عزت لوٹی ہے، اگر بہن منیشا کی عزت تم نے لوٹی اور اس کے ریپسٹ کو پکڑ کر لاتے، 100 کوڑے برسائے جاتے، تو کوئی دوسرا لڑکا کسی سماج کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو گڈھا کھود کر ڈال دو کمر تک اور پتھروں کی بارش کرو، اس کا سر پھوڑ دو، اس کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ اگر یہ منظر دیکھے گا تو کوئی بھی شرابی شراب پی کر بس کے اندر بہن نربھیا کی عزت کو نہیں لوٹے گا، اور کوئی بھی شراب پی کر وہ شمس آباد، تلنگانہ، حیدرآباد میں کوئی ڈاکٹر پرینکا کی عزت کو نہیں لوٹے گا اور پیٹرول ڈال کر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ صرف یہی ریکویسٹ ہے بھارت کے پرائم منسٹر صاحب، آپ ہمارے سمویدھان میں اس قانون کو نافذ کیجئے، اس قانون کو لائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 1 سال کے اندر زنا کے واردات گھٹ کر اگر 5% پہ نہیں آتا ہے
تو آپ مجھ سے سوال کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ لیکن خدا را صرف یہ زبانی دعویٰ مت کرو کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ یہ زبانی دعویٰ اگر بیٹی بچاؤ کی بات ہے تو 1,01,12,00,000 بیٹیوں کا ابورشن کیسے کرایا گیا؟ ان کو زندگی میں آنے سے پہلے ماں کے گود میں، ماں کے پیٹ میں ہی ان کے جسم کے قینچیوں سے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر کے نکالا جاتا۔ کیا جرم ہے؟ قرآن نے اس پر آبجیکشن اٹھایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کل اس کا جواب دینا ہوگا، کل قیامت میں۔ اللہ کے نبی نے لالچ دیا، اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ اے سماج کے لوگوں، اگر تمہارے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو مت مارو، اس کو پیدا کرو، اس کو صحیح تربیت دو، اس کو صحیح تعلیم دو، اس لیے کہ یہ بیٹی اگر تم نے صحیح تربیت کی ہے تو کل چل کر یہ بہن سریا بنے گی جس نے بھارت کے ترنگا کا ڈیزائن کیا۔ میرے بھائیوں، تکبیر! یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے تئیں بہت ساری بشارتیں سنائی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جیونی میں۔ لیکن آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب، میرے پاس طاقت ہے تو ڈرا دیں گی ہم مسلم مائنورٹی کو۔ ہم جناب مائنورٹی میں ضرور ہیں بھارت میں، لیکن ہم قرآن پر ہمارا اعتقاد ہے اور بھارت کے سمویدھان پہ ہمیں وشواس ہے۔ اور رہی بات یہ، ہم نے کئی جگہ تقریروں میں یہ بات کی ہے اور آج یہاں پر بھی کہتا ہوں کہ ہم اگر دھارمک اعتبار سے ہماری بیٹیاں اگر پردے میں آتی ہیں، پردے میں، تو قانونی اعتبار سے یہ جرم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہر ایک انسان کو بھارت کے اندر دی گئی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو۔ کیونکہ بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل 25 میں یہ لکھا ہے، فریڈم آف کنشینس۔ کنشینس کا مطلب آزادی ضمیر، اظہار سوچ۔ آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کر کچھ سوچ رہے ہیں تو لال بجا کرا کر کہیں گے کہ کچھ سوچو مت، میرے بارے میں سوچو، صرف نہیں بول سکتے۔ فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس۔ پروفیشن کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہے تو کس پر بلیو کرتا ہے؟ اللہ پر کرتا ہے، تو اس کی آزادی۔ پروفیشن ہندو ہے تو کس پر؟ ہمارے ہندو بھائیوں کی تو انکاؤنٹیبل 33 کروڑ خدا پرماتما، برہما ان کا پیدا کرنے والا خدا، وشنو پالنے والا خدا، شیو مارنے والا خدا۔ ایک شیو جی آپ کے پاس بیٹھا ہے، میں بھی شیو جی ہی ہوں ہندو بھائیوں کے عقیدے کے ساتھ۔ میرے ماتھے میں 3 نشان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شیو جی کا انگ ان کے اندر، مولانا عبداللہ کے اندر ہے، تو بھائی میں شیو ویو نہیں ہوں۔ تو بیرک ہے، شیو جی الگ مانتے ہیں، ورن الگ مانتے ہیں، مترا الگ مانتے ہیں، اور یمراج الگ مانتے، الگ خدا مانتے ہیں، وہ دیوتا مانتے ہیں۔ میں نے ایک منتر پڑھا تھا، اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوتوریم شنا برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی۔ تعجب کی بات ہے، دشمن تھے لیکن اسلام کی تائید کر کے چلے گئے۔ کون؟ پنڈت دیانند سرسوتی جی، اسلام کے بڑے دشمن تھے، کتابیں لکھی پوری، کون سی؟ ستیارتھ پرکاش، وہی کتاب کا یہ منتر ہے۔ مجھے بھوپال میں ایک انہی کے چاہنے والے نے کتاب دی کہ حضرت یہ کتاب لیجئے، آپ اس کو پڑھیے گا اور جین آریہ سماج کے بارے میں آپ سوچئے گا۔ یعنی ان کا مقصد تھا کہ آپ آریہ سماج قبول کیجئے، ان کا یہی مقصد تھا۔ تو ہم جیسے ہی کھولے، ہم نے کہا ارے بھائی اس میں تو پورے سورہ فاتحہ ہے، پورے قل واللہ ہے اس میں۔ اوم شنو ورونہ ورون شنا مترو الودود بھوت وریم المتکبر شنا سورج کی روشنی دینے والا، برہسپتی نرمی لطیف، نمو برہسپتی، نمو برہسپتی بڑا الٹا پلٹا ہو جاتا ہے۔ اوم شنو مترا شنو ورونا شنا برہسپتی برہمنے
नमस्ते वायो ब्रह्मणे, ये जितने भी नाम है, वरुण, मित्रा, शन्ना, ब्रह्मा, बृहस्पति, नमो नमस्ते वायो, नमस्ते वायो, वायो मतलब बारिश करने वाला खुदा, नमस्ते वायो, इन तमाम को हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते करते हैं। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, जैसे ब्रह्मा को हम लोग पूछते हैं ऐसे इन तमाम खुदाओं को हम लोग पूछते हैं, यानी इन तमाम के सामने सर झुकाओ, क्योंकि ये तमाम के तमाम नाम अलग अलग है, जात एक है। कौन कहता है? पंडित दयानंद सरस्वती जी। इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखी इन्होंने, गुरु जी ने, लेकिन आ गए कहाँ पे? इस्लाम की ताईद में। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी के खिलाफ किताब लिखी, लेकिन जब किताब लिख रहे थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस की ही तर्जमा कर बैठे, और उन्होंने लिख दिया वो साफ लफ्जों में, जलंप भेद वस्त्र, जलंप भेद सत्य पूताम वदेद वाचम। संस्कृत वर्ड है कि जब तुम बात करो तो सोच समझ कर बात करो, और जब तुम पानी पियो तो वस्त्र पूताम जलंप भेद, वस्त्र से छान कर पानी को पियो। हमारे जमात वाले साथी जो जाते हैं तबलीग में, तबलीगी मकतबे फ़िक्र के साथी, तो वो इन तमाम बातों पर ज़्यादा चर्चा करते हैं कि जब पानी पियो तो पहले देखो कि कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है उसमें, कीड़ा वीड़ा। वस्त्र पूताम जलंप भेद सत्य पूताम वदेद वाचम, जब बात करो तो सच्ची बात करो, झूठ मत बोलो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐलान कर दिया, अजी हमको गद्दी पर बैठा दो 15 लाख दे देंगे। ओह, बाद में इंटरव्यू ले बोला ये एक जुमला था। इसीलिए परमात्मा कहते सत्य पूताम, सच्चा बोलो, झूठ मत बोलो। कौन करे? अरे पंडित दयानंद सरस्वती जी अभी 1857 में जिंदा थे। वो इस्लाम के खिलाफ आर्टिकल लिखते थे, वो अंग्रेज से करीब होकर। उलमाए दारुलूम ने उनका पीछा किया, उलमाए नदवा ने उनका पीछा किया और कहा कि आ जाओ। जब वो हार गए, मुनाजरा नहीं कर पाए, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि तुम लोगों से तो मैं कुरान से, शरीयत से, हदीस से जानकारी में नहीं जीत पाऊंगा। एक काम करो, खाने में आओ, मुनाजरा करो, जो ज़्यादा खाएगा वही जीतेगा। कहा ठीक है। अब एक तरफ वो पंडित दयानंद सरस्वती का पेट इतना बड़ा था, कहा जाता है कि 5 टोकरा कटोरी, टोकरा जो होता 5 टोकरा वो कचौरी खाता था नाश्ते में। अब उसने सोचा कि अरे बाप, ये पूरे के पूरे मिदनापुर का जितना भी कचौरी है सब मैं लेके खा के बैठ जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। वहां पर भी अच्छी चीज देखी जाती, जब खाने के लिए बैठे वो 5 कचौरी खा के तब डकार लेता, गए करता। उधर एक मौलाना साहब थे, उन्होंने एक ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया। कितना खाया? एक खाया। एक नहीं, एक के बाद फिर दूसरा खाया, 2 कचौरी खा के बैठ गए। अब 5 क्या, वहाँ 5 के 5 यूं ही पड़े। तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को बुलाने के बाद ये कहा कि सर ये इधर पेटू मास्टर, इसका जो पेट इतना बड़ा है, ये 5 डब्बा कचौरी, 5 ये टोकरी कचौरी खा गया, ज़रा बताइए। और मैंने 2 ही खाया। मेडिकली एतबार से, साइंस के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से ये बता दीजिए कि अच्छा किसने किया? ईमानदारी से बताइएगा, किसने अच्छा किया? उन्होंने कहा कि जिसने 2 खाया उसने अच्छा किया। अब उसके पसीने आ गए। उसने कहा कि अच्छा, मैं पूरे 5 कटोरी बोला भी नहीं जा रहा, टोकरी कचौरी खाया इतनी मेहनत से जीतने के लिए, मेरा पेट फटने वाला है, और आप कह रहे कि मैंने गलत किया। डॉक्टर क्या कहता है? ज़्यादा कौन खाता है? का भैंस खाता है। ये यू आर लुक लाइक भैंस। अब तो इंसान ही ना, अब तो जानवर है। कम वो खाता है जो इंसान हो। कम खाइए, भूख बचा कर खाइए, भूख रहे कम खाइए, कभी भी पेट में गड़बड़ी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 11 साल से फीवर नहीं चढ़ा, बुखार नहीं चढ़ा,
میں اپنے کھانے کا بہت اہتمام کرتا ہوں. آپ کے یہاں بھی میں بہت زیادہ نہیں کھاؤں گا آپ کا جو بنا ہے, ابھی تک میں نے کھایا نہیں ہے. میں نے کہا کہ بھئی 2 روٹی رکھیے گا, 1-2 کپ چائے, بس, اب باقی اور کچھ نہیں. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, اور کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں, تو کم کھانا. وہی دیانند سرسوتی جی اسلام کو مٹانے, اسلام کو بدنام کرنے چلے تھے. اس دیش کے اندر نعرہ لگانے والوں, پنڈت دیانند سرسوتی سے بڑے تم نہیں ہو سکتے. رگ وید کو, یجروید کو, سام وید کو, اتھرو وید کو, رامائن کو, مہا بھارت کو, گیتا کو, ساری کتابوں کو بالاستحاب پڑھنے والا پنڈت دیانند سرسوتی. کھاتا تھا لیکن ودوان تھا, بہت زیادہ عقل, بہت زیادہ مائنڈیڈ. مناظرہ تو ہار گیا, وہ ڈاکٹر صاحب کے فیصلے کی وجہ سے ہارتا تھا, لیکن زبان تیز چلتی تھی اس کی, کوشش کرتا تھا جیتنے کی. لیکن اپنی کتاب جب اس نے لکھی, اپنی کتاب تب لکھی, وہ ہندو دھرم سے نکلا تھا, سناتن دھرم سے. اس نے کہا یہاں تو 33 کروڑ خدا ہے, اور ہر ایک خدا کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے, ہر ایک پرماتما کو, اٹس امپاسبل. یہ دیو مالائی کہانیاں ہیں, ہٹاؤ ان کو ایک طرف. ہم اپنی ایک دھرم بناتے ہیں. انہوں نے ایک اپنا مسلک, اپنا دھرم بنایا جس کا نام رکھا انہوں نے آریہ سماج. آج بھی اس سماج کے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن جب کتاب لکھنی شروع کی تو محمد رسول اللہ کی جیونی کو لائے. ایک حدیث اس کو بھی نقل فرمایا اس نے, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. کیا لکھا, ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ. بچہ آگے بڑھے گا ماں باپ کی محنت سے, گروؤں کی محنت سے. سیم اسی حدیث کا ترجمہ انہوں نے کر دیا. اور آگے وہاں پر ستیہ پوتام ودید واجم وستر پوتام جلمپ بھید درشٹی پوتام. آگے سوچو کہ کیا کرنا ہے, اپنی زندگی میں سوچ پیدا کرو کہ کیا کرنا ہے. اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو دھیان لگائیے ایشور کے بارے میں, ادھر ادھر مت بھٹکیے. نیتاؤں کی طرف سے جو شراب کی تھیلی دی جاتی ہے وہ پی کر سماج کے اندر لڑانے کی بات مت کرو. آج جو پورے بھارت میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, احتجاج ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ انہی دنگائیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر سرکار اپنے وقت پہ صحیح قدم اٹھا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دنگے فسادات کیے گئے میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. عام جنتا دنگے فسادات نہیں کرتی. ہندو مسلمانوں کے بیچ میں آج بھی اتحاد ہے, آج بھی اتفاق ہے. آپ ہمارے علاقے میں جائیے, آپ کے علاقے میں بھی ہوگا. اگر ہندو اور مسلمان ہے تو مل کر رہتا ہے. لیکن یہ راجنیتا لوگ اپنی گدی کو بچانے کے لیے یہ ہندو مسلمان کرواتے. کچھ دنوں پہلے دیکھا آپ نے, کچھ دنوں پہلے سے کیا, یہ سن 2014 کے بعد سے اس دیش کے اندر کچھ زیادہ ہی دنگا کرنے لگے. پیچھے سے پروموٹ کیا جاتا ہے, کسانوں کے اوپر گاڑیاں چلا دی جاتی ہے, 1.5 مہینے کے اندر ان کی ضمانت 3-4 مہینے میں ضمانت ہو جاتی. مولانا کلیم صاحب کا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے, بیچارے 6 مہینے سے جیل کے اندر بند ہے. کہاں کا یہ انصاف ہے؟ یہ صرف ان راجنیتاؤں کی کرسیوں کا کھیل ہے جو ایسا ہوتا ہے. کوئی پیترا اپناتا ہے, کوئی پیترا اپناتا ہے کہ مجھ کو صرف ووٹ مل جائے, مجھ کو صرف گدی مل جائے. اے بھارت کے لوگوں, یہ ہندوستان کے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا, اگر قرآن کریم پر کوئی مسلمان عمل کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے. اگر آپ اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ان راجنیتاؤں سے اپنے تعلقات کو ختم کرو اور اٹھاؤ تم اپنے وعدوں کو, اور دیکھو اللہ کی رضا کے لیے منترش لوگ موجود ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر پڑھ کر تو وہ صرف یہ کوشش کرتا ہے ان تعبد اللہ کانک ترا. جب تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھتے ہو تو یہ گمان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو. اگر یہ خیال نہ پیدا ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا. کیا یہ منتر, کیا یہ حدیث رگ وید میں نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث شریمد بھگوت, یہ منتر شریمد بھگوت گیتا میں موجود نہیں ہے؟ سمم کائے شرو گریوا, سر کو, چہرے کو, گلے کو سیدھ میں رکھو. کائے شرو گریوا دھارین چلم, استھرتہ شانتی کے ساتھ رکھو. اور سمپریکش ناسکام گرہ, اور اپنے ناک کے اوپر تم اپنی نگاہ کو جمع کر کے رکھو.
اور نماز کے بعد ان کے گرنتھوں کے اندر کی گئی پتھما تارا کا جیوا دیو دیدین مجیتے تریتیانن کو ڈلا کاریہ چترتردیو چندر کا پنچم مندو سنیکتا. جی کیا جرم ہے مسلمانوں کا؟ پردہ ہے تو پردہ آپ کی کتاب میں بھی ہے. اگر گھونگٹ ہے تو گھونگٹ آپ کی کتاب میں ہے. ادھے پشست مو پری سنترام پادکا ہر ماتے کوشل پکو پردہ ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. گھونگٹ کرو تو کیا گھونگٹ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے؟ یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا صاف لفظوں میں ہے. ماتے کوشل پکو. اگر مسلمان نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آپ کے یہاں بھی ہے پتھما تارکا جیوا دیو دیدین مجیتے تریتیانن کوڈلا کاریہ چترتردیو چندر کا پنچم مندو سنیکتا. اگر مسلمان محمد کو آخری مانتا ہے انا النبی لک انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. مسلمانوں کا ان کی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی کو آخری ماننا. تو کیا جرم ہے؟ نبی کو آخری نہیں مانا گیا آپ کی کتابوں میں. ایتسمن ترے ملے چچارین سمنویتا شسیو ساک سمنویتا ادلبو کا میککم ادلبو کا نکھادکم. کیا جرم ہے جناب مسلمانوں کا؟ جو عقیدہ ان کی کتاب کے مطابق ہے ان کا وہی عقیدہ آپ کے شاستروں کے اندر موجود. مجھے لوگ چترویدی کہتے ہیں کہ جناب آپ وید پڑھتے ہیں. میرا وید پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کانوں میں وید پڑھ کر سناؤں ان کو اچھا لگے. اچھا لگنے کے لیے نہیں، بلکہ ان جیسے بے لگام گھوڑے جن کی زبان پر کوئی روک نہیں، ان کو سمجھانے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں اور ریسرچ کرتا ہوں. ابھی جو میں نے یہ یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا، یہ آدھی منتر ہے، پوری نہیں، پوری یاد نہیں بھی مجھے، میں 2 دن بعد پوری منتر سناؤں. اور ابھی ایک جو منتر پڑھا ہم نے سمم کائے شروع گریوا دھارین چنم استھرتا سمپریکشناسی کام گرا. ہم لوگ جیسے نماز پڑھتے دھیان لگاتے ویسے ان کے یہاں بھی. ہم کو بڑی خوشی ہوئی جب اس منتر کو ہم پہنچے، اس منتر پہ ریسرچ کرتے. اب پردے کی جب بات آئی ہم نے کہا کہ ذرا دیکھتے ہیں. اب شریمد بھگوت گیتا کے اندر میں جو 18 جو ادھیائے ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو 2 3 ادھیائے میں تو کنیا کے اوپر بات کی گئی، عورت کے اوپر بات کی گئی، ان کے سمان میں بات کی گئی. لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، مسلمان بہت زیادہ شادی کرتے ہیں تو عورت کا اپمان کرو. مسلمان بہت زیادہ شادی کرتے ہیں، 11 شادی ان کے نبیوں نے کی ہے، تو جناب مسلمان عورتوں کے اوپر ان کے اوپر کیچڑ اچھالو. ارے تو محمد رسول اللہ نے تو 11 ہی کیا، راجہ بھوپندر سنگھ نے تو 313 شادی کی. اللہ کے نبی نے 11 کی ہے. شری کرشن جی کتنے کی؟ 11 سال کی عمر تک شری کرشن جی کا جنم ہوا. کہاں پر؟ متھرا میں. اور کنز ماما مارنے کے لیے آئے ان کو، لیکن کنز ماما کا الٹا دمن کر دیا کون؟ شری کرشن جی نے. لیکن 30 سال تک جب رہے وہاں پر ورنداون میں، کہاں؟ متھرا میں. 40 سال کی عمر میں 30 سال کی عمر بڑے عیش کی گزری ہے ان کی. بہت ساری گوپیاں تھیں. گرل فرینڈ اسلام میں جائز نہیں ہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جائز نہیں، لیکن ان کی تھی 30 سال کی عمر میں. عورت کو عزت دو، سمان دو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھنا پھر کیا ہوگا. ورنہ عورت اگر شراب دے دے کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو. پھر یاد کرو اس وقت کو. گندھاری کون ہے؟ گندھاری میں آپ کو نہیں، ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں. میری تقریر شاید ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ تقریر ان تک پہنچے تو ان کو سبق ہو، ایک پیغام ملے. گندھاری دریودھن کی امی، دھرت راشٹر کی پتنی، کورووں کی ماں. مہا بھارت کورو پانڈو کے بیچ ہوا، کورو پانڈو. گندھاری نے شراب دیا، بد دعا کی اپنے بیٹے کو بات نہ ماننے کی وجہ سے. یعنی ایک عورت کا اپمان کیا، اپنی ماں کا اپمان کیا، اپنی ماں کو عزت نہیں دی. تو جو ماں نے بد دعا کی تھی وہ دریودھن اسی طریقے پر مرا.
اسی لیے میں کہوں گا کرناٹکا کے ان نوجوانوں سے کتاب میں دماغ لگاؤ، میزائل مین بنو، کتاب میں دماغ لگاؤ، گوگل کو عرش پہ پہنچانے والا سندر رام پچائی بنو۔ کہاں سے نکلا سندر رام پچائی؟ آپ کے کھڑگپور سے نہ پڑھ کر یہی سے نکلا نا، بہت قریب میں ہے۔ کتاب میں دماغ، اگر یہ کھڑگپور والے طالب علم یہ جو یہاں کے جو اسٹوڈنٹ وہ یہ کہے نہیں جناب پردہ نہیں ہونا چاہیے، ارے تم پڑھنے کے لیے آئے ہو کہ پردے کے اوپر ججمنٹ کرنے آئے ہو؟ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا لیگل ہے کیا انلیگل، یہ کورٹ کا معاملہ ہے۔ اعتراض ہے تو ایک پٹیشن داخل کر دو، بس ہو گیا۔ پروٹیسٹ کر رہے سکھ بھائی پگڑی باندھتے، ہمارا اعتراض ہے، کسی کو کسی نے کیا نہیں کیا۔ اتر پردیش کے لال بجکر ہمیشہ لال ہی بنے رہتے ہیں، ایک دم لال کپڑے پہن کر، کرسی پر بیٹھیں گے تو لال کپڑا لال کرسی۔ ہم نے کسی نے اعتراض کیا نہیں کیا۔ اناؤ کے ایم پی صاحب، ان کی بھی پگڑی لال، دستی تک لال، نہ معلوم اندر کا شاید انڈر ویئر بھی لال ہی ہو۔ ہم نے کسی نے اعتراض کیا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ابھی جو بنے ہیں آر ایس ایس کے پرمکھ، اس سے پہلے وہ موہن بھاگوت جی کیا پہنتے تھے؟ چڈی پہنتے تھے، سفید کرتا پہنتے تھے، وہ شرٹ پہنتے تھے۔ ہم نے کسی نے اعتراض کیا نہیں کیا۔ جب ہم اعتراض نہیں کریں، جب بھارت کا سمویدھان اجازت دیتا ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم کیوں منع کرتے ہو؟ میرے سماج کے بھائیوں، میرے سماج کے ہندو بھائیوں، اگر آپ تک میری آواز پہنچتی ہے تو ایک بات یاد رکھیں، جب گندھاری نے بات نہیں مانی دریودھن نے، دریودھن پیٹ میں تھا گندھاری کے، لیکن دریودھن کا ابا دھرت راشٹر اندھے تھے، تو انہوں نے اپنے پتی کے طور پر انہوں نے یہ سوچا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو میرے شوہر دھرت راشٹر دیکھ نہیں پائیں گے، تو میں بھی، انہوں نے سنکلپ لیا اور انہوں نے عزم کیا کہ میں بھی نہیں دیکھوں گی اس بچے کو۔ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، دریودھن آنکھ بند کر لیتی ہے، جوان ہو جاتے ہیں دریودھن، لیکن ان کی ماں ان کی طرف نہیں دیکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ابا دھرت راشٹر اندھے تھے، آنکھ میں روشنی نہیں تھی۔ تو اسی لیے دیکھا کہ میرے شوہر جب میرے بیٹے کو نہیں دیکھ پائیں گے تو میں ان کی بیوی ہو کر کیوں دیکھوں گی؟ بھلے ہی میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، نہیں دیکھوں گی میں۔ اس کے بعد لیکن جب ان کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ مہا بھارت ایک بڑا یدھ ہونے والا اور تمہارے بیٹے کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی زرہ نہیں ہے، جنگی ہتھیار نہیں، جنگی لباس نہیں ہے، تو دل میں ایک ممتا جاگی۔ انہوں نے کہا کہ بلاؤ، بلا کر دیکھے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سر سے پیر تک رکشا ہو تو میرے پاس تم کو برہنہ ہو کر آنا ہوگا۔ میں پہلی نظر میں تم کو ننگا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جوان تھے، ماں ہے، اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ننگا ہو کر آنا، تم برہنہ نیوڈ ہو کر، بالکل میں پہلی نظر میں تم کو برہنہ سر سے پیر تک تمہارے پورے بدن کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ میں پورے سر سے پیر تک نظر ڈالوں گی تو کچھ ایسی شکتیاں آ جائیں گی کہ ان کے اوپر سامنے والے جو وار کریں گے وہ حملہ بیکار ہو جائے گا، ان کو کوئی ہانی اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا دریودھن نے کہ ماں میں کیسے برہنہ ہو کر آپ کے پاس پہنچوں، نروستر ہو کر، ذرا بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ اس دھرتی پر پانڈووں سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے، جاؤ ان سے پوچھ کر کے آؤ۔ تو دریودھن پانڈووں کے پاس گئے، پانڈووں سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے پاس برہنہ ہو کر جانا چاہتا ہوں، کیسے جاؤں بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں نے تم کو ابھی تک دیکھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا جب پیدا ہوئے تھے تب دیکھا؟ کہا تب بھی نہیں دیکھا۔ کہا کہ جب پیدا ہوئے تھے تب نہیں دیکھا تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ جس وقت تم پیدا ہوتے تو تم کو تمہاری ماں کیسے دیکھتی؟ کہا بالکل نروستر دیکھتی، کپڑے نہیں ہوتے بدن میں۔ کہا بالکل وہی تم چھوٹا بچہ بن کر کے آج جاؤ، بنا کپڑے کے تم اپنے ماں کے پاس جاؤ اور تم کو دیکھیں گی ماں، اس شکل میں جانا۔ تو وہ وہاں سے دریودھن چلتے، راستے میں شری کرشن جی ملتے۔ یہ مہا بھارت کا واقعہ ہندی اور اردو میں بیان کر کے سنا رہا ہوں، منتر بڑا لمبا چوڑا ہے، پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں۔ جب شری کرشن جی ملے تو کرشن جی نے کہا کہ دریودھن کہاں جا رہے ہو؟
کہاں سے آ رہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ سے کو پانڈووں سے مل کر آ رہا ہوں. کس لیے؟ کہ نصیحت ملی ہے ہم کو اس طرح کی کہ نروستر ہو کر ماں کے سامنے جاؤ، ماں پہلی مرتبہ دیکھنا چاہتی. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ نروستر ہو کر جاؤ، کپڑے نہ ہو ٹھیک ہے، لیکن گلے میں ایک ہاتھ ڈال لو، تم پھول کا ایک مالا ڈال لو. جب وہ پھول کا مالا ڈالے تو ان کے جو شرمگاہ تھے، پرائیویٹ پارٹ، وہ چھپ گیا، یہاں سے کچھ حصے چھپ گئے. تو ایک ایشور ان کو آدیش دے رہے ہیں تو بات تو ماننی پڑے گی، باقی پورا بدن ننگا تھا. پہنچ گئے، ماں نے جیسے نظر اٹھا کر دیکھی، غصہ ہو گئی کہ یہ مالا کس نے ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ کرشن جی نے. کہا کہ نہیں، تم کو پانڈووں نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ پانڈووں نے یہ کہا کہ کوئی بھی تن کپڑے نہ ہو تمہارے بدن میں. لیکن کہا کہ یہ پھول کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پھول کرشن جی کے آدیش پر ڈالا. کہا کہ کرشن جی ان کو بھی شراب دیا اور اپنے بیٹے کو بھی شراب دیا کہ جہاں تک یہ لگا ہوا ہے تمہارا، وہاں تک یہ میدان میں، وہاں تک تمہاری زندگی کے اندر، تمہاری زندگی میں گل سڑ کر یہ ختم ہوگا. یعنی وہاں پر حملہ ہوگا، اس جگہ کو تم کو کوئی نہیں بچا سکتا، تمہارے باڈی کو. جب میدان میں نکلتے ہیں لڑنے کے لیے، مہا بھارت میں جب حملے ہوتے ہیں تو یہی دریودھن ہے. ماں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، ایک عورت کی ان کے دل کو دکھانے کی وجہ سے، میرے سماج کے، میرے کرناٹکا کے اس یونیورسٹی کے طالب علموں، یونیورسٹی کے ہمارے اسٹوڈنٹ اور وہاں کے ٹیچروں، وہاں کے پروفیسروں، سنو، ایک ماں کی بات نہیں مانی. وہ دریودھن جو طاقتور تھا، لیکن جب حملہ ہوتا ہے تو حملے کے بعد پورے بدن پر کہیں زخم نہیں ہوتا. جہاں جہاں پر ہاتھ ڈالا گیا تھا، ماں کی بددعا، ماں کی شراب نے کام کیا اور پورے اس باڈی کے اس حصے کو گلا کر ختم کر دیا ماں کے شراب نے، ماں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، ماں کی عورت کا سمان نہ کرنے کی وجہ سے. اگر تمہارے دل و دماغ میں بھارت جیسے ملک میں یہ گوبر بھرا ہوا ہے کہ یہ سماج کی بیٹیاں ہیں، ان کی عزت کو نیلام کرو، شادی کر کے بچے پیدا کر کے ان کو رسوا کرو، تو ایک بات یاد رکھنا، اس دھرتی پر مسلم مائیں بہنیں کمزور نہیں ہیں. ان کے رگوں کے اندر کن کا خون؟ حضرت خولا کا خون ہے. کون تھی حضرت خولا؟ حضرت خالد بن ولید کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا تختہ پلٹنے والا، 70 صحابہ کرام کو دردناک انداز میں شہید کرنے والے، یہی خالد بن ولید کا وہ پیترا تھا. خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، اللہ کی تلوار کا خطاب دیا گیا، وہ خالد سیف اللہ، حضرت خالد سیف اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا، ایک موقع پر اپنے چند صحابی کے ذریعے سفر میں نکلتے ہیں، کفار کی 50-100 لوگوں کے جھنڈ میں گھر جاتے ہیں. ہاتھ میں تلوار تو ہے لیکن تلوار میں اتنی طاقت نہیں ہے، یا پھر پورے جنگ کے آلات نہیں ہیں، میدان میں گھر جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آج مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے علاوہ، آج میں مقابلہ نہیں کر سکتا ان باطل اور ان کافر اور ان مشرکوں سے. میرے بھائیوں اور کرناٹکا کے پروفیسروں، کرناٹکا کے اسکول کے ان گنڈوں سے میں کہنا چاہوں گا، اگر تمہارے دماغ میں یہ بات ہے کہ مسلم سماج کی بیٹیاں کمزور ہوتی ہے، تو یاد رکھو مسلم سماج کی بیٹیاں کمزور نہیں ہوتی، بلکہ اس دیش میں ضرورت پڑی تھی تو اس دیش میں بیگم خان نے آ کر مقابلہ کیا تھا. اس ضرورت پڑی تھی اس دیش میں ترنگا کو بنانے کی، تو ترنگا کا ڈیزائن ایک سریا طیب اس دیش کی ایک بیٹی نے کیا تھا. آج بھی اس دیش کے اندر رانی لکشمی بائی جیسی عورتیں موجود ہیں، اس دیش میں جھانسی کی رانی موجود ہے. اگر آپ کا یہ دماغ ہے، یہ بات ہے دماغ میں کہ یوز اینڈ تھرو، تو نکال دینا اپنے دل و دماغ سے ان باتوں کو. کیوں؟ جو طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے وہی طاقت سماج کی بیٹیوں کے ہاتھ میں ہے. اس مسکان کے بازوؤں میں، ان کے دل میں وہی طاقت تھی جو طاقت بی بی سمیہ کے زبان میں تھی،
جو طاقت حضرت آسیہ کے زبان میں تھی، جو طاقت حضرت زنیرہ کے زبان میں تھی، جو طاقت حضرت فاطمہ، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان میں تھی، وہی طاقت مسکان اور کرناٹکا کی بیٹی نہیں، بھارت کی ہر بیٹی کے زبان میں وہ طاقت ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے سوچا اب تو موت آنا ضروری ہے، کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن کچھ دیر میں دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گھڑ سوار نقاب پوش، جس نقاب کی مخالفت کرتے ہو نا کہ یہ نقاب ڈال کر آپ سیل پیک کرنا چاہتے ہو بیٹی کو، نقاب پہن کر ہماری سماج کی بیٹیاں پائلٹ کے ایک ایک پلین کے ایک ایک پارٹ کو جوڑ کر ہوائی جہاز تیار کرتی ہی ایران میں، اور بھارت کے اندر ہماری بیٹیاں برقعے کے اندر گھوڑے پر بیٹھ کر تیر اور تلوار چلا سکتی ہے دیش کے غداروں کے خلاف، دیش کے دشمنوں کے خلاف۔ کیا بات کرتے ہو جی؟ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ نقاب میں، حجاب میں ایک عورت، ایک گھڑ سوار آ کر ان کو بچایا۔ 50 سے 100 جو کافر تھے ان کا تنے تنہا مقابلہ کیا اس گھڑ سوار نے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ کون ہو تم؟ Where did you come from؟ کہاں سے آئے؟ ذرا بتائیے تو صحیح، اتنی بہادری میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید، زبان سے اشارہ کر کے نہیں، ہاں سر سے انگلیوں سے، میں شکل بھی نہیں کھول سکتے اور ہم اپنا نام بھی نہیں بتا سکتے۔ اگر شکل کھولیں گے، نام بتاؤں گا، نام کا پتہ چلے گا تو تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ 100 لوگ ادھر اور تم خود خالد بن ولید، سر سے پیر تک زخم ہی زخم، تیر کے تلوار کے، ہمیشہ جنگ میں آگے رہنے والے۔ کون؟ خالد بن ولید۔ لیکن موت بستر پر آتی، مجاہد تھے لیکن وہاں پر ایک ادنا تھوڑے سے جھنڈ کے سامنے میں بے بس ہو گئے تھے۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ خالد بن ولید، میرے فضل کے بغیر تم بھی کچھ نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا ان کرناٹکا کے گنڈوں کو، RSS کے پجاریوں کو، ہندو مہاسبھا کے چیلوں کو کہ تم کو حجاب پر آپتی ہے تو خواب وہ اس گھڑ سوار کی تاریخ دیکھنا۔ کون تھے وہ گھڑ سوار؟ خالد بن ولید نے کہا کہ ذرا شکل تو دکھاؤ، تم کون؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دکھا سکتے شکل۔ جب بہت ضد ہوا، جان بچائی اس نے، تو انہوں نے شکل کو کھولنے سے پہلے کہا کہ خالد بن ولید، میں کوئی مرد نہیں ہوں، میں ایک عورت ہوں، میرا نام خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، میں تیری خالہ بول رہی ہوں۔ یہ پیغام دینا تھا ان گنڈوں کو کہ جیسے وردی میں پینٹ اسکرٹ پہن کر تم ماڈرن سمجھتے ہو بیٹیوں کو، ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہماری بیٹی برقعے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ نقاب پوش جس نے 100 کافروں کو واصل جہنم کیا اور خالد بن ولید کو بچایا، وہ کوئی ننگے بدن نہیں تھی بلکہ برقعے میں تھی، ان کی صرف آنکھ کھلے ہوئے تھے اور 100 کافروں کو اپنے تلواروں سے جہنم پہنچایا تھا۔ کون تھے وہ؟ ایک عورت تھی۔ ایک مثال ہے اسے کہ ان لوگوں کے دماغ سے بھوت اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے واقعات کو جان بوجھ کر کرایا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ 1450 سال پہلے کرنا کے بعد میں کرناٹکا میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ یہ نقاب بند کرو جی، نقاب پہن کر مت آؤ جی، نقاب پہن کر آؤ گے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ارے نقاب پرسنل چوائس ہے اور اللہ کا فرمان ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ نے کہلوایا ہے قرآن میں، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، یدنی ونساء المؤمنین، مسلم عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، گھونگھٹ کریں۔ ہمارے ہندو بھائی بتائیے گھونگھٹ کرتے کہ نہیں کرتے ان کی بیویاں؟ اتر پردیش جائیے آپ، اتر پردیش میں جو جاٹ برادری کی، چودھری برادری کی، اتر پردیش میں جو بھی ہندو مائیں بہنیں ہیں جو
पुराने ज़माने की हैं, साड़ियाँ पहनती हैं, आज भी इतना बड़ा घूंघट करती हैं, वो इतनी बड़ी घूंघट करती हैं कि नहीं करती बताइए। देख लीजिएगा आप जाकर, उत्तर प्रदेश में, साउथ के एरिया में करती, आपके बंगाल में भी, हमारे बिहार में भी करते हैं घूंघट। तो घूंघट युद्नीन अलैहिन्न मिन जलाबिबी, क्यों घूंघट करती? ताकि किसी गैर महरम से निगाहें ना लड़े। गैर महरम से निगाहें मिलेंगी, नाजायज़ संबंध बनेंगे, नाजायज़ संबंध बनेंगे तो ज़िना, और फिर जनाब वो हरामीयुन नस्ल वलदुज़्ज़िना, ज़िनाकारी आम होगी, बदफेली आम होगी। वो भी जानते हैं शादी के मंडप पर जब बैठकर दुल्हा दुल्हन जब शादी करते हैं तो पूछो ना इन नौजवानों से कि शादी के मंडप पर बैठकर जो दुल्हन होती है कितना बड़ा घूंघट होता है उनका, तुम चाहकर भी नहीं खोल सकते उसको। क्यों? घूंघट जरूरी है। मंत्र पढ़ते हैं मंत्री जी, वो साधु जी, और फिर वो घूंघट लेकर आती है, तो चूंकि घूंघट जरूरी है। घूंघट से खूबसूरती होती है, पर्दे से खूबसूरती होती है औरत की। नंगे बदन में तो सिर्फ पहलवान लोग कुछ ठीक ठाक दिखते, वरना नंगे बदन अलाउ नहीं। मुसलमानों के लिए टखना, ये घुटना, ये खोलना अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं। हमारी बहनों के लिए तो बक़द्रे ज़रूरत, अगर ये हाथ खुल जाए, ये कलाई खुल जाए तो ठीक है, बक़द्रे ज़रूरत कभी खुल जाए तो ठीक है, वरना कोशिश करे जब बाहर जाए तो ये भी बंद कर दे, ग्लव्स पहन ले वो हाथ में, पैर में मोजे पहन, पूरे को कवर अप करके सिर्फ आंखें दिखनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्यों? उसकी इज्जत ताकि महफूज हो। कब आती नहीं है कपड़े में, बेपर्दा होकर घूमेंगे, अजब जिना के वारदात हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं मीडिया वाले, ये उछल कर ये मीडिया वाले बोलते हैं कि ओहो अब अपनी सोच बदलो जी, अपनी सोच बदलो। क्या सोच बदलें जी? इधर पेट्रोल लग दो और साइड में आग लगा दो और कहोगे जी आग नहीं लगनी चाहिए, आग को काबू करना चाहिए। कैसे हो? तो पेट्रोल तुमने क्यों रखा साइड? तुम क्यों जींस पहन कर आए, क्यों स्कर्ट पहन कर आए? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको छुपाओ, छुपाने की चीज है ना, वरना वही तरीका लाना चाहते जो 1896 के अंदर में जो तरीका राइज था सतीव्रता का। यहां कमर से ऊपर कोई कपड़ा ही नहीं पहनती थी, जरूरी था नंगे रखें। बादशाह औरंगजेब ने, टीपू सुल्तान ने इस पर बंदिश लगाई थी। इसलिए मैं कहूंगा कर्नाटका के उन तमाम के तमाम पेरेंट्स से, उन गार्जियनों से, अगर आप अपने बच्चों को पुरुषो वेदा महापुरुष बनाना चाहते हैं तो मातृमान माँ अपनी बच्चों की तरबियत करो, पितृमान पिता अपने बच्चे की तरबियत करो, आचार्यवान टीचर भी, लेकिन वह टीचर ही करप्ट हो गए। एक छोटी बच्ची है, उसके पीछे भागते हैं कैमरा लेकर, एक छोटी बच्ची स्कार्फ पहन करके आती है, सबके सामने में, सारे लोगों के सामने में उसके स्कार्फ को उतारा जाता है। उस बच्चे के दिमाग में क्या घुसेगा, उसकी दिमागी हालत कैसी होगी, शर्म नहीं आती। टीचर कहते हैं कि भगवान का रूप होता है। दूसरी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा योगदान माँ बाप के बाद टीचर का होता है। वो टीचर ये कहेगा कि बेटी तुम पर्दे में मत आओ, बेटी तुम पर्दे में आओगे तो ये होगा वो होगा। अरे टीचर को तो ये कहना चाहिए कि समाज के नौजवानों, हमारी ये मुस्लिम बहनें हैं, इस समाज के लड़कों देखो ये मुस्लिम बच्चियां हैं, ये अगर पर्दे में आती हैं तो ये फायदा है और तुम लोग भी इनका सम्मान करो, ये होना चाहिए। लेकिन टीचर लोग खड़े होकर उस बेटी के गले से स्कार्फ को उतारते हैं। क्या जुर्म, क्या गुनाह है? अगर मुंह को ढांपना पाप है तो कोरोना से बचने के लिए क्यों मास्क लगाते हो? तुम भी तो नाक तक कहते हो, नाक तक ढक लो। एयरपोर्ट में जाएंगे कहते हैं कि आंख तक ढक लीजिए, यहां तक ढक लीजिए। अरे तो जब वो पर्दा लगाना जायज नहीं तो ये मास्क लगाना क्यों जायज? कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बीमारियां भेज देता है समझाने के लिए। वो कहते हैं कि नहीं, मास्क के अंदर में बेटियों का दम घुटता है, ये सांस नहीं ले सकते। अरे 6 घंटे 4 घंटे अगर बेटियां सांस नहीं ले सकती नकाब में, तो 12-12 घंटा ड्यूटी कैसे करते हमारे लोग, नौजवान लोग, ये मास्क लगा के। अल्लाह समझाने के लिए कोरोना को भेजा है चाइना से कि जाओ, भारत जैसी धरती पर कुछ ऐसे अंधविश्वासी है, कुछ ऐसे इलिटरेट पर्सन है, कुछ ऐसे जाहिल आदमी है
जो कुरान के फरमान को नहीं समझेंगे तो एक कोरोना तुम ही समझाओ ना, जाओ ना। अब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री जी भी प्रचार करने लगे, वेयरिंग मास्क, हिजाब लगा लो जी, पर्दा कर लो जी, है कि नहीं, करते कि नहीं करते। आप देखेंगे बाइक में लड़के लोग जाते हैं, सामने पुलिस देखे तो क्या करते हैं, पूरे लपेट लेते ऐसे करके, वेयरिंग हिजाब, वही तो हिजाब है ना, वेयरिंग हिजाब वही हिजाब है, कवर अप करते हैं उसको। कोरोना से बचने के लिए पूरे मुंह को, सर को, आंख को, नाक को, कान को ढक लो। अरे एक लॉजिक समझ में नहीं आता, अरे नाक से जब कोरोना, नाक में कहते नाक बंद कर लीजिए, नाक से कोरोना नहीं घुस सकता है, इधर कान से तो घुस सकता है, कान के लिए क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आया। अब कभी कभी देखेंगे आप, लॉकडाउन कब लगता है, रात को 8 बजे के बाद। क्यों, कोरोना डीएम साहब को बोल के आते हैं कि सर मैं 8 बजे के बाद घूमने के लिए आऊँगा, इसलिए डीएम साहब कहते हो अरे तुम लोग 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक मत जाना, कोरोना ने आने के लिए वार्निंग दे दिया। वो शताब्दी से आएगा, 8 बजे उतरेगा और पिकनिक मनाएगा, और जिसको देखेगा उसके नाक में घुस जाएगा। अजीब है, ये बात समझ में नहीं आती। और इससे भी ज़्यादा वो क्या, हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन। कौन से दिन, शनिचर इतवार, यानी पूरे हफ्ते में वो कोरोना बनाकर लिख कर भेज दिया, लेटर दे दिया कि सर 2 दिन छुट्टी के रहते, हमारे भी छुट्टी के हैं, हम भी घूमने आएंगे दिल्ली, इसीलिए 2 दिन छुट्टी रखना, नहीं तो सबके नाक में दिमाग में घुस जाऊंगा मैं। इस कोरोना ने तो एक चीज़ साफ किया, क्लियर किया, वो जो CAA का कानून आया था उसका तो बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया। CAA का कानून में ये था कि सब अलग अलग रहेंगे, हिंदू अलग रहेंगे, मुसलमान अलग रहेंगे, क्रिश्चियन अलग रहेंगे, सब अलग अलग रहेंगे। तो अब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कितने 100 दिनों से कर रहे थे, समझ ही नहीं रहते सरकार, क्या रे इन मुसलमानों का क्या दर्द है भाई, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, कुछ तो समझो, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, अल्लाह ने कहा कि घबराओ मत बेटियों, ये लोग नहीं समझेंगे ना, रुको मैं भेज रहा हूँ, वुहान से कोरोना को भेज रहा हूँ। अब कोरोना आते ही अलग रहने का क्या दर्द होता है कोरोना ने समझा दिया। और जैसे ही आया तो प्रधानमंत्री आए, रात को 8 बजे का कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। और सिटीजन अमेंडमेंट पे एक्ट अमल हो गया ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में है कि अलग अलग रहो, और कोरोना ने भी आकर क्या कह दिया कि अरे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में तो सिर्फ मुसलमान अलग रहो लेकिन कोरोना ने ये कह दिया कि मुसलमान नहीं, तुम बीवी से भी अलग रहो, बीवी को पकड़ोगे तो मैं पकड़ लूँगा तुमको। और वो पिछले जब शुरू के 3 महीने जो थे लॉकडाउन के, हमारे पुलिस वाले भाई साहब बाहर से आते थे ना, बेटी आती थी तो वो बेटी उसको दौड़ रहा है पकड़ने के लिए, अब वो भाग रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास कोरोना है, ऐसे भाग रहे हैं एक दूसरे को, पता नहीं मियाँ बीवी मिलते भी होंगे कि नहीं मिलते होंगे। अरे कोरोना है, लॉकडाउन है, ऐसा अलग किया, मज़ा चखा दिया। तो इसलिए नहीं चखोगे, नहीं समझोगे तो ईश्वर भेज देता कोरोना को। अभी तो कुछ दिनों में कुछ और, पता नहीं 2-3 तो और पैदा हो गया है। वो कहता है कि कोरोना, वो दोनों गठबंधन कर लिए, एक कोरोना और वो, और ज़्यादा ताकतवर हो गए, वो सरकार बनाने वाले हैं इस धरती पे। वो डेल्टा वेरिएंट है, वो वाला वो ज़्यादा ताकतवर हो गया। वो वाला वो जब धरता है, लगता है आदमी को, तो 24 घंटे में काम तमाम कर देता, 24 घंटे में सरकार बदल देता। तो ये एक अलग हिस्सा है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, एक ऐसी तारीखी